بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو 40 ممالک کا امدادی قافلہ غزہ کے لیے سمندری رستے سے جا رہا تھا، اسے اسرائیل نے گھیرے میں لے لیا، اس پہ حملہ کیا اور اس میں سے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا۔ ان میں جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر مشتاق احمد بھی ہیں۔ مشتاق احمد نے اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کی حمایت میں بھرپور آواز بلند کی، بڑی دلیری سے۔ اسلام آباد میں جہاں فلسطین کی حمایت کرنے والوں کو لاٹھیاں پڑتی تھیں، گرفتاریاں ہوتی تھیں، وہ تن تنہا اپنے بچوں کو لے کے میدان میں نکلے اور آواز بلند کرتے رہے۔ اب اس قافلے میں اور کچھ لوگوں کے ساتھ شامل تھے۔ بہرحال وہ کھٹک رہے تھے اسرائیل کے ایجنٹوں کو، امدادی قافلوں کو، امدادی ٹیموں کو روکنا۔ اس سے بڑی اور دہشت گردی کیا ہوگی؟ دنیا کا امن اس غنڈے نے غارت کر دیا ہے۔ یہ جس پہ چڑھتا ہے، جس پہ چاہتا ہے چڑھ دوڑتا ہے۔ شام پہ حملہ، یمن پہ حملہ، لبنان پہ حملہ، قطر پہ حملہ۔ اب رات امریکی صدر صاحب سائن کرتے ہوئے دکھائے گئے کہ قطر کے ساتھ اثر نو معاہدہ کیا ہے، جو قطر پہ حملہ کرے گا وہ امریکہ پہ حملہ تصور ہوگا اور کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بے غیرتی اس سے پوچھیں کہ کل تو یہ معاہدہ تو تمہارا قطر کے ساتھ پہلے بھی تھا، جس نے تمہارے معاہدے کو توڑا تم اس کے ساتھ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کر کے یہ اعلان کر رہے ہو میں کل بھی اس کے ساتھ تھا، آج بھی اس کے ساتھ ہوں، کل بھی اس کے ساتھ رہوں گا۔ ایک لفظ مذمت کا ٹرمپ کی زبان سے نہیں نکلا، اور وہ اپنے آپ کو امن کا علمبردار بھی کہتا ہے۔ وہ تو کم کہتا ہے، ہمارا وزیر اعظم اردلی یہ اچھل کے اس کا تو اگر اس کے بس میں وہ نوبل انعام دینا ہو تو یہ تو اب تک دے چکا ہوتا۔ یہ تو لیٹنے کے لیے بھی تیار ہے، یہ بوٹ چوم رہا ہے، یہ رگڑ رہا ہے اس کے ٹرمپ کے۔ اور ابھی میرا خیال ہے پریس کانفرنس مکمل نہیں ہوئی تھی، اس نے پہلے ٹویٹ کر دیا تھا، اور اس نے بھی یہ کہا، ٹرمپ نے بھی کہا کہ پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل مکمل ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے اس معاہدے میں ان کی مشاورت شامل ہے بالکل۔ اور آپ نے دیکھا کہ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب، وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب یہاں آ کے کس طرح آگ اگل رہے تھے، صحافیوں کو اڑ کے پڑھ رہے تھے کہ ہم نے یہ جو کچھ کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو اس 20 نکاتی معاہدے میں اسحاق ڈار صاحب فلسطین کا تو نام ہی نہیں ہے، فلسطین تو اس میں فریق ہی نہیں ہے، فلسطین کی تو رائے آپ نے شامل ہی نہیں کی، اور وہ کہتا ہے میں کسی صورت فلسطین کو ریاست تسلیم نہیں کروں گا۔ اب معاہدہ صرف اس بات کا کہ ان کو ان سے ہتھیار لینے ہیں، ان کو بے دست و پا کرنا ہے، اور پھر کھلی چھٹی دینی ہے اس درندے کو کہ جب چاہے ان پہ چڑھ دوڑے۔ روزانہ حملہ آور تو پہلے ہی ہے، ایک لفظ بھی شہباز شریف تمہاری زبان سے اس کی مذمت کا نہیں نکلا۔ کو خدا کا خوف کرو، آخر تم نے اللہ اور اس کے رسول کو بھی جواب دینا ہے۔ کہاں ہیں ڈار صاحب جو کل کہہ رہے تھے ہم نے یہ معاہدہ، یعنی ٹرمپ اور اسرائیل کا ساتھ دینے کا فیصلہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اگر تمہیں قرآن اور حدیث کی ذرہ برابر بھی سمجھ ہوتی تو تم ڈوب کے مر جاتے یہ کہتے ہوئے۔ اللہ تو قرآن میں جگہ جگہ سختی سے منع فرما رہا ہے، اور تم کہہ رہے ہو میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہود و نصارہ کا ساتھ دیں، ظالموں کا۔ بلکہ یہود و نصارہ بھی چھوڑیں، یہود و نصارہ بھی بہت سارے جنگ کے خلاف ہیں، وہ بھی نکلے ہوئے ہیں جنگ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ظالموں کا اور نیتن یاہو جیسے ظالموں کا ساتھ دینے کا آپ نے فیصلہ کیا، اور یہ اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ کو جس طرح اس نے جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا کہ شہباز کو اپنا ٹویٹ واپس لینا چاہیے، اسحاق ڈار صاحب آپ کو اپنا بیان واپس لے کے ساری قوم کے سامنے توبہ کرنی چاہیے کہ میں نے غلط کیا ہے، یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اللہ تو کبھی بھی راضی نہیں، اللہ تو راضی تب ہوتا اگر آپ غزہ کے مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے، اللہ تو راضی تب ہوتا جب آپ شہیدوں اور مجاہدوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، اللہ اور اس کا رسول راضی تب ہوتا جب آپ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف کھڑے ہوتے، لیکن آپ کھڑے دشمنوں کے ساتھ ہیں، اور بات کتنی بڑی کر رہے ہیں جو سن کے بھی شرم آتی۔ اس وقت جو صورتحال ہے، عالم اسلام کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ 40 ملکوں کے امدادی قافلے کو اسرائیل نے روک کے
کچھ لوگوں کو گرفتار کیا ہے، کچھ کو زخمی کیا ہے، اسے روکنے والا کوئی نہیں۔ یہ ایک دن 8 ملکوں کے سربراہ اکٹھے ہوئے تھے تو تھرتھلی مچ گئی تھی، لیکن پھر سب سجدہ ریز ہو گئے ٹرمپ کی بارگاہ میں۔ اور سب سے زیادہ جو گھٹیا کردار ادا کیا وہ پاکستانی وزیر اعظم نے کیا۔ اب باقی تو کسی کا بھی میں نے بیان نہیں دیکھا کہ انہوں نے اس 20 نکاتی معاہدے کی حمایت کی ہو۔ ہم سب سے آگے تھے اور بڑے اچھل کے کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ امن کا علمبردار ہے۔ ٹرمپ سے کہو نہ بولے، اب امدادی کارکنوں پہ حملے کے خلاف ٹرمپ سے کہو ٹرمپ صاحب تمہارا امن کا 20 نکاتی فارمولہ کہاں گیا؟ اسے کہو، بولے نہیں بولے گا، اس لیے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ اسرائیل کے خلاف بولے گا تو امریکہ کی جو بڑی مضبوط لابی ہے وہ اٹھا کے اسے پھینک دے گی۔ اس کو بھی پتہ ہے، وہ اپنی قوم سے وعدہ کر کے آیا تھا غزہ جنگ بند کروانے کا، لیکن بے شرمی کی انتہا ہے کہ وہ جنگ کے حامی، جنگ کرنے والے حملہ آور ظالم کے ساتھ کھڑا ہے اور جنگ بند کروانا ہی نہیں چاہتا، وہ فلسطینیوں کو تہس نہس کرنا چاہتا ہے۔ اور ان کا رد عمل تو آ رہا ہے، لیکن ابھی 2-3 دن میں وہ فیصلہ کر کے فیصلہ کن رد عمل دیں گے۔ سلام ہے ان کی جرت کو، ان کے حوصلے کو، ان کے جذبہ جواں مردی کو، ان کی بہادری اور ان کے جذبہ جہاد کو کہ وہ اکیلے مسلم حکمران ٹرمپ کے ساتھ، نیتن یاہو کے ساتھ، اور وہ اکیلے ڈٹے ہوئے۔ اب مجھ سے پوچھو اور سارے علماء سے اس پہ فتویٰ لے لو، اللہ رسول ان کے ساتھ ہے۔ اللہ رسول بدر والوں کے ساتھ، احد والوں کے ساتھ، احزاب والوں کے ساتھ، اللہ رسول کربلا والوں کے ساتھ، اللہ رسول افغانستان میں افغانی مجاہدین کے ساتھ، اللہ رسول بزدلوں کے ساتھ نہیں ہیں، جہاد کے مخالفوں کے ساتھ نہیں ہیں، مسلمان ہو کے مسلمانوں سے لڑنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں، دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کے ساتھ اللہ رسول نہیں۔ ڈار صاحب اپنی اصلاح فرما لیں آج کی۔ پھر وہی کل میں نے عرض کیا تھا، افسوسناک صورتحال ہے اس وقت کشمیر میں، کشمیری عوام سڑکوں پہ ہیں اور جو خبریں آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہاں مر گئے ہیں مسلم لیگ کے لیڈر، جو حکمران ہیں پیپل پارٹی والے کہاں چلے گئے؟ وہ ووٹ لینے کے لیے تو کشمیر میں بھاگ کے جاتے ہو اور بڑا جا کے اپنے کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہو، کبھی کہتے ہو یہ بھٹو کشمیر کا حامی تھا، کبھی کہتے ہو نواز شریف۔ اب کیوں نہیں جا رہے ہو؟ عوام ساری گولیوں کے سامنے، عوام پہ ظلم ہو رہا ہے، عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اب جاؤ نا کشمیریوں کی حمایت میں جا کے کھڑے ہو۔ کہاں گئے تمہارے ہیلی کاپٹر، کہاں گئے وہ طیارے جن پہ اڑ کے تم کبھی امریکہ کبھی جنیوا کی سیر کرنے پہنچ جاتے ہو؟ جاؤ اب کشمیر میں جاؤ، نہیں تو کل روز قیامت کشمیریوں کا تمہارے گریبان میں ہاتھ ہوگا اور یہ تمہارا اقتدار اور تمہاری عیش و عشرت جو ہے اس کا سوال ہوگا، جواب دینا پڑے گا تمہیں۔ ہماری پولیس کو بہت زیادہ خراب کر دیا گیا۔ یہاں کئی سال سے ہم 3-3.5 سال سے تماشا دیکھ رہے ہیں، وہ جس کے جی چاہتا گھر میں بغیر وارنٹ کے گھس جاتے، اب مطلوبہ شخص نہ ملے تو اس کے بچوں کو اٹھا لیتے، بیٹیوں کو اٹھا لیتے ہیں، بیویوں کو مارتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، دیواریں پھلانگتے ہیں، دروازے توڑتے ہیں۔ یہ کس آئین میں لکھا ہوا ہے؟ آپ نے اتنی کھلی چھٹی دی تھی ان کو، آج وہ اسلام آباد پریس کلب میں گھس گئے اور انہوں نے وہاں گھس کے صحافیوں کی پٹائی کی کیوں ہے؟ یہ ساری وجوہات آ رہی ہیں منظر پہ کہ باہر کوئی مظاہرہ ہو رہا تھا اور مظاہرین کچھ اندر چلے گئے پریس کلب میں، پولیس پیچھے چلی گئی۔ تو اللہ کرے کہ یہ وہ صحافی ہوں جو پولیس کے تشدد کو اور 3-3.5 سال کے حکمرانوں کے تشدد کی وکالت کر رہے تھے، صفائیاں دے رہے تھے، وہی ہوں، تاکہ ان کو تو پھینٹا لگنا چاہیے تھا، اپنی پولیس کے ہاتھ سے لگنا چاہیے تھا، ان کو پتہ لگتا کہ جن پہ ظلم ہو رہا ہے ان پہ کیا بیتی۔ لیکن اگر کچھ آزاد خیال صحافی جو حق کے ساتھ کھڑے ہیں ان پہ زیادتی ہوئی ہے تو اس کی میں بڑی مذمت کرتا ہوں۔ وزیر صاحبان مذمت کر رہے ہیں، وزیروں کو خطرہ ہے کہ ہم پریس کلب میں کیسے جائیں گے، تو تمہاری صرف مذمت نہیں بنتی، اب تک اسلام آباد کے آئی جی سے لے کے اس پولیس اہلکار تک سب معطل ہونے چاہیے تھے جنہوں نے پریس کلب پہ حملہ کیا، جنہوں نے صحافیوں کو مار پیٹ کی ہے۔ کھلی چھٹی ہے اس ملک میں، لا قانونیت ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کاش اوپر بیٹھے ہوئوں کو ملک کا کچھ خیال آ جائے، ملک کے آئین کا کچھ خیال آ جائے، قوانین کا کچھ لحاظ آ جائے۔
انسانی حقوق کی یاد آ جائیں، عورتوں کو اٹھا لیتے ہیں، کئی کئی دن کا جوڈیشل ریمانڈ بیٹھے ہوئے عدالتوں میں جو حضرات ہیں وہ کئی کئی دن کا جوڈیشل ریمانڈ سیاسی جلسوں سے، سیاسی جلوسوں سے اٹھاتے ہیں جہاں سے اٹھانا ہی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ احتجاج کرنا ہر شہری کا حق ہے، وہاں سے اٹھاتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے جج صاحبان کو، محترم جج صاحبان کو چاہیے کہ ایسے کیس کو اڑائیں بھی پہلے دن ہی، اور ان کیس بنانے والوں کو لائن حاضر کریں، لیکن وہ 7 دن کا 10 دن کا ریمانڈ دے دیتے، پولیس کا کام ہو جاتا ہے۔ وہ یہی چاہتے ہیں، جو جنہوں نے پکڑا ہوتا ہے ان کی خواہش بھی یہی ہوتی کہ 8-10 دن ان کو رگڑا لگ جائے، پھر بے شک چھوڑ دیں۔ تو یہ زیادتی لا قانونیت بند ہونی چاہیے، یہ نقصان دے گی، اور روز بروز یہ بڑھ رہی ہے کم ہونے کی بجائے۔ جب آپ عوام کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کریں گے، آپ درندوں کی طرح پیش آئیں گے، تو عوام کے دلوں میں آپ کے خلاف نفرت بڑھے گی، محبت پیدا نہیں ہوگی، اور یہ نفرت اداروں اور عوام کے درمیان کسی صورت بھی ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ اللہ اس ملک کی حفاظت کرے، اور جو طاقتور ہیں جن کے پاس اس وقت اختیار اور اقتدار ہے، ان کو معاملات کو سلجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔